لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته ومحبيه وأعمالنا أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، آج کی اس مجلس کی مناسبت سے پتہ نہیں کہاں سے تشریف لے آئے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، محبت کا بدلہ دے، اور ہم اس مجلس میں ایسا مذاق کریں اللہ کے رسول کی باتیں خود میرے لیے اور آپ اللہ اس وقت میں کچھ جہاد و غزوات کا بیان دیکھ رہا تھا. کتاب الغزوات کچھ پڑھانے کی بھی نوبت آئی تھی. اس میں ایک باب دیکھا جو بہت اہم ہے. وہ مصنف کہتا ہے کہ جہاد کا تذکرہ مکی صورتوں میں بھی ہے. جیسے والذی جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ سورہ عنکبوت مکی آیت ہے. اور بھی بہت سی آیات بہت سی صورتوں میں جو مکی آیات ہے اس میں جہاد کا تذکرہ ہے. ظاہر بات ہے کہ جہاد کی فرضیت جو ہوئی ہے اور اس کا حکم جو ہوا ہے اور اس کی اجازت جو ملی ہے وہ مدنی زندگی میں ملی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مکے میں جہاد نام کی کوئی چیز نہ فرض تھی نہ اجازت تھی تو پھر ان صورتوں میں جہاد کا تذکرہ کیوں؟ وجاہدہم بہ جہادا فی بالقرآن جہادا کبیرا. اس طرح کی آیات میں اس میں جہاد کا تذکرہ ہے. اس مصنف نے بہت وثوق کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ جہاد کی اپنے الفاظ میں یوں تعبیر کرتا ہوں کہ دو قسمیں ہیں. ایک جہاد مع النفس اور ایک جہاد مع الخلق مع الکفار کے لیجیے. تو مکی آیات جتنی ہیں ان میں جہاد سے مراد جہاد مع النفس ہے. بہت واضح. تو حکم نہیں تھا تو پھر جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد سے واپسی پر فرمایا تھا رجونا، کہیں رجونا کہیں رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. وہ جہاد والکفار سے لوٹ رہے تو اس کو تو اصغر فرمایا،
اور اب جو جہاد ہوگا وہ جہاد اکبر فرمائے۔ تو یہ مکی زندگی میں جتنی آیات میں لفظ جہاد وارد ہوا ہے، اس سے مراد جہاد مع النفس ہے، یا تو اس کو اگر تھوڑا ترقی کر کے کہہ دوں جہاد اکبر ہے، اس لیے کہ 24 گھنٹے کا جہاد ہے، اور ہر پل اور ہر گھڑی کا جہاد ہے، جبکہ وہ جہاد وہ تھوڑا سا وقت ہے اس میں ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، اور یہ تو ہر آن جہاد ہے، اور جہاد بھی ایسے دشمن سے ہے جو نظر نہیں آتا ہے، اور وہ شیطان اور نفس ہے جس سے جہاد ہے۔ یہ جہاد جب کوئی آدمی جیت لیتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، تو اس کا جہاد مع الکفار بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہم جماعت کے احباب سنتے رہتے ہیں کہ ایمان پر 11-12 سال تک محنت ہوئی، جب ایمان قلب میں اتر گیا، ایمان دل دماغ میں راسخ ہو گیا، تو پھر دوسرے احکام نازل ہوئے ہیں۔ اس لیے مکہ مکرمہ میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا سوائے صلاۃ کے، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، روزہ نہیں، اور دوسرے جتنے حلال و حرام کے احکام ہیں، شراب حرام نہیں ہوئی، جوا حرام نہیں ہوا، اور دوسری باتیں جتنی تھی، سود حرام نہیں ہوا، سب حرام نہیں ہوا، تو جتنے محرمات تھے وہ بھی حرام نہیں ہوئے، اور جتنے فرائض تھے وہ بھی فرض نہیں ہوئے۔ کیوں فرض نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ ان اعمال کے کرنے پر دل دماغ کو آمادہ کرنا تھا، ایک دم سے نازل ہو جاتے مشکل ہو جاتا، اس دل کی دنیا کو بنا دیا، آباد کر دیا۔ جتنے اخلاق تھے، اخلاق فاضلہ جیسے عفو ہے، درگزر ہے، معافی تلافی ہے، صبر و ثبات ہے، شکر ہے، یہ سب گویا ایسے اندر اتر گئے کہ اب کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ اس لیے کہ اب جو جہاد ہوگا تو اس میں سب چیزوں کی ضرورت پڑے گی، امیر کی اطاعت کی ضرورت پڑے گی۔ اب کون کرے گا امیر کی اطاعت؟ جس میں عاجز ہوگی، تواضع ہوگا، کبر نہیں ہوگا، فخر نہیں ہوگا، ہر جگہ اپنے کو نمایاں کر کے پیش کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا، وہی تو امیر کی اطاعت کرے گا۔ تو گویا امیر کی اطاعت سکھانے کے لیے اتنے سارے اخلاق درست کرنے کی ضرورت ہے، اس میں تکبر نہ ہو، اور اس میں عاجزی ہو، اس میں تواضع ہو، اس میں اپنے آپ کو بہت نمایاں کرنے کا جذبہ نہ ہو، یہ سب ہے۔ ورنہ سب چیزیں تو امیر کے نام جا رہی کہ فلاں کی عمارت میں فتح ہوا، یہ فتح ہوا، اتنا کامیابی ہوئی، جماعت میں اتنا کام ہوا، فلاں کی عمارت میں ہوا۔ اب ہر چاہتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا نام ہو، لوگ کہیں کہ دیکھو کتنے بڑے آدمی ہیں، ان کی وجہ سے ایسا 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 ہوا۔ اب یہ جذبہ اگر اندر ہے کہ میرا نام ہو تو کیا کرا ایسا برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں صحابہ کو یہ سارے اخلاق سکھائے۔ کفار پیٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں، بچے بلال حبشی کو گھسیٹ کر مکی گلیوں گھما رہے ہیں، اور وہ صبر و ضبط سے کام لے کا ایمان ایمان ایمان، یہ نہ جائے، کل سب جائے لیکن ایمان نہ جائے۔ احد احد احد،
یہ ایمان جذر قلب میں جب اتر جاتا ہے تو بات یہی ہو جاتی ہے، اصل تو ایمان ہی ہے نا، اخلاص ہے، ایمان ہے۔ یہ جذبات جو ہیں آپ نے ایسے پختہ کر دیے اور ایسے راسخ کر دیے کہ وقت پر جو کہو آمنا صدق، کوئی اشکال کی بات ہی نہیں، بلکہ وہاں تو اگر کچھ کہا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا، مجھ کو یہ فرما دیا، مجھ کو یہ کہہ دیا، مجھ کو یہ کام کرنے کے واسطے سپرد کر دیا۔ اس لیے اسامہ ابن زید کو امیر بنا دیا، ان کے جھنڈے کے تحت خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ ہیں، لیکن کسی کو کوئی اشکال ہوا نہیں، کوئی اشکال نہیں۔ وہ عاجزی طبیعت میں تھی، تواضع طبیعت میں تھی، امیر کی اطاعت کا جذبہ اندر پیدا ہو گیا تھا، کبر و غرور رفع ہو گیا تھا، نام نمود ریا شہرت ختم ہو گئے تھے۔ تو اب ایک چھوٹے بچے، نوجوان بچہ، 19 سالہ نوجوان، اور اس کے تحت بڑے بڑے صحابہ کرام، عمر فاروق بھی ہیں اور ابو بکر صدیق بھی ہیں اور عثمان غنی بھی، علی مرتضیٰ بھی ہیں، لیکن کسی کو اتنا بھی ذرہ برابر، رائے کے دانے کے برابر بھی اشکال نہیں ہوا کہ ہمارے ہوتے ہوئے کیسے ان کو امیر بنا دی۔ بچہ کیا جانے، ہم اتنے سالوں سے جنگ لڑ رہے ہیں، ہم نے اتنی جنگیں لڑی ہے، وہ تو بھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ سب کہہ سکتے تھے، نہیں کہہ سکتے، لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے قلوب پر محنت کی تھی، ان کے قلوب کو فضائل سے آراستہ کر دیا تھا اور رذائل سے خالی کر دیا تھا۔ جتنے برے اخلاق ہیں اس میں تھے ہی نہیں، وہ سب صاف ہو گئے، ورنہ دنیا بھر کے برے اخلاق جو تھے وہ عرب میں موجود تھے۔ کتنا بگڑا ہوا طبقہ تھا، اللہ اکبر، کوئی ان پر حکومت کرنا نہیں چاہتا ہے۔ ایسے لوگ ہے تو کوئی عجیب و غریب لوگ ہوں گے نہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ سپر پاور کے قابو میں بھی نہ آنے والی قوم تھی، تو رسول اللہ نے ان پر ہاتھ پھیرا، بس معاملہ ختم ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعجاز ہے رسالت کا، یہ اعجاز ہے رسالت کا، ورنہ کسی کے بس میں تھے ہی نہیں۔ 100 سوا سال تک جنگ لڑنے والے لوگ تھے یہ، اور کبر و غرور تو ان کی سر سے پاؤں تک بھرا ہوا تھا۔ کیسے کسی کا گھوڑا آگے بڑھ گیا تو لڑائی، پانی پلانے جا رہے ہیں، گھوڑا کسی کا آگے بڑھ گیا، کتنا کبر و غرور ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں کیسے کبر و غرور سے بھرے ہوئے تھے، کیسا حسد، بغض و عداوت، کینہ، کپٹ ان میں تھا، یہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے آئندہ چونکہ احکام نازل ہونے والے تھے، جہاد کا حکم ہونے والا تھا، جان مال کی قربانیاں آئندہ بہت بڑی مقدار میں پیش کرنی تھی، کل دین کو مکمل کرنا تھا۔ ایسے اس کے لیے کیسے لوگ چاہیے، کیسے لوگ چاہیے، اتنی بڑی محنت جو کسی نبی نے نہیں کی، اتنی بڑی امت کسی نبی نے تیار نہیں کی، اور اتنی زیادہ محنت مجاہدے والی قوم کسی نبی کی نہیں ہوئی۔ اس کے واسطے جو محنت اثر کرنی تھی میرے بھائیوں، وہ قلوب پر محنت کرنی تھی، دل دماغ پر محنت کرنی تھی کہ ان کو فضائل کے سانچے میں ڈھال دو اور رجائی سے ان کو خالی کر دو۔ ان کے وہ برے اخلاق جن کی گھٹی میں پڑے ہوئے ہیں اس کو نکالنا ہے، آہستہ آہستہ نکالنا ہے۔ اس کے شراب دیکھیے اللہ پاک نے ایک دم سے حرام نہیں کی، ایک دم کی کئی مراحل، 4 تقریباً مراحل ہیں، اس کے بعد جا کے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه فهل انتم منتهون۔ یہ جب ہوا جب کہ زمین تیار ہو، پھر زمانہ صحابہ کرام کا ہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں قصہ لکھا ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بدر میں جا رہے ہیں، جنگی بدر کا موقع ہے، اور ایک اونٹ پر باری باری 3 آدمی سوار ہوتے ہیں، اتنا کم سامان تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو لبابہ، حضرت علی، یہ 3 افراد تھے جو باری باری سوار ہوتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری پہلے سوار ہیں، آپ جا رہے ہیں، ان دونوں نے آپس میں بات چیت کی کہ ہم حضور سے کہہ دیں گے کہ بس ہم آپ کی طرف سے چل لیں گے، آپ سوار رہیں۔ وہ تو عاشقین تھے نہیں، وہ کہاں چاہتے تھے حضور کو ذرہ برابر تکلیف و ایذا ہو۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ان دونوں نے عرض کیا کہ حضور آپ سوار رہیں، ہم لوگ آپ کی طرف چل رہے ہیں، آپ کو مجھ سے اترنے کی ضرورت نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے امیروں کو، اور اگر ان میں سے کوئی امیر بنتا ہے تو اس کو عمارت کے حقوق، عمارت کے اصول سکھائے۔ کیا فرمایا کہ بھائی تم دونوں مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہو، تم دونوں مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہو، اور مجھے تم سے زیادہ اجر کی ضرورت ہے۔ تم کو جیسے اجر کی ضرورت ہے ویسے مجھ کو بھی کہیں زیادہ اجر کی ضرورت ہے۔ تو اب مجھے قوت سے میں چل سکتا ہوں، زیادہ میں اتروں گا تم سوار ہوگے، اور میں چلوں گا تو مجھ کو اجر و ثواب ملے گا۔ کیا سکھا ہے میرے دوستوں؟ امیر ہو تو ایسا، تم اگر امیر بن جاؤ تو میرے جیسا امیر بننا، اس میں اتنی عاجزی ہونی چاہیے، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ ایسی رحم دلی اور مساوات کا معاملہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ اب صحابہ کرام چونکہ ایسے سانچے میں ڈھل کے آ رہے تھے، حضور ڈال رہے تھے سانچے میں، ان کو اپنی سیرت کے سانچے میں صحابہ کو ڈال رہے تھے، اور صحابہ ہی تو نہیں پوری امت کو ڈال رہے تھے، مجھے آپ کو ڈال رہے تھے کہ دیکھو دل ایسا بناؤ، دماغ ایسا بناؤ، سوچ اور فکر ایسی بناؤ، دل ٹھیک کرو۔ یہ میں اپنی باری پر سوار، تم لوگ دونوں اپنی باری پر سوار ہو گے، ہے نا؟ حضرت عمر نے سیکھا کہ کہاں سے بارگاہ نبوت سے اصول سیکھا تھا نہیں، اب جا رہے ہیں کہاں؟ بیت المقدس، کل عالم کے فاتح ہو کر جا رہے ہیں، اور غلام کے ساتھ باری لگی ہوئی ہے اونٹ پر بیٹھنے کی۔ اب باری آ گئی حضرت عمر کی چلنے کی، جبکہ بیت المقدس سے قریب ہو رہے تھے، اور اونٹ پر سوار غلام ہو رہا تھا۔ غلام نے بہت اصرار کیا کہ حضرت لوگ کیا کہا؟ نہیں، لوگوں جو کہنا ہوتا ہے، جو اصول ہے اصول، امیر اور رعایت دونوں اس میں برابر برابر۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ باری باری ہم سوار ہو گے، پھر تمہاری باری آ گئی سوار ہونے کی، تم سوار رہو گے، اور جب چلنے کی باری میری ہے تو میں پیدل چلوں گا، اس میں کیا ہے؟ ایسی بات کتنی عاجزی ہوگی، کتنی تواضع ہوگی، کیسا دل صاف ستھرا بنایا ہوگا۔ یہ سب کہاں سے بن رہا تھا؟ یہی بارگاہ نبوت سے بن رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے قلوب پر بہت محنت کی ہے، اور قلوب پر محنت کے بعد پھر کچھ کوئی مسئلہ رہتا ہی نہیں، نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ تو میں ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور کچھ کبھی ہو بھی گیا تو آپ نے فوراً اس کو رفع دفع کر دیا۔ ساری جنگیں جو 100-200 سال سے چلے آ رہی تھی، وہ کیا ہے، سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم بھائی بھائی ہو گئے۔ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یہ اللہ کے رسول کی برکت، اللہ کی شریعت کی برکت سمجھیے کہ شریعت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے صحابہ کو ایسا بنا دیا ان کے قلوب کو مثل آئینہ صاف کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قصہ لکھا ہے
کہ جیسے اسامہ جانے والے تھے حضور کا مثال نہیں کہنا چاہیے، انتقال کہنا ہے، وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا، یہ ٹھیک ہے۔ وصال جو ہے وہ تناسخ والوں کی اصطلاح ہے، اس لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ لفظ وصال بولنے سے وصال بلکہ انتقال ہوا، آپ کی وفات ہو گئی، تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت ابھی ضرورت ہے، یہ فتنہ فساد ہو رہا ہے؟ کہا نہیں، حضور نے جو جھنڈا باندھ دیا ہے اور ان کو امیر مقرر کر دیا ہے، اس فوج کو روانہ کرنا ہے، مدینے کے ایک ایک فرد کو درندے نوش ختم کر دیں، لیکن میں جیسے اسامہ کو روانہ کیے بغیر نہیں رہوں گا۔ اب آپ جیسے اسامہ کو روانہ کرنے کے لیے چلے، آپ کی سواری ہے لیکن آپ سواری سے نیچے اترے ہوئے، اور اسامہ سوار ہیں اپنی سواری پر، اونٹ پر یا گھوڑے پر جس پر سوار ہوں گے، اور ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ ابن عوف رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سواری کو لے کر نیچے چل رہے ہیں کہ آپ اوپر بیٹھیں گے، آپ اتر گئے وہاں۔ حضرت اسامہ نے کہا کہ حضرت آپ سواری پر سوار ہوں گے ورنہ میں سواری سے نیچے اتر جاؤں۔ کہا نہیں، مخصوصا نہ تم نیچے اترو گے اور نہ میں سوار ہوں گا، نہ میں سوار ہوں گا، نہ میں سوار ہوں گا۔ اور کیا وجہ بیان فرمائے؟ اس اللہ کے راستے میں جو غبار قدم کو لگتا ہے، ایک قدم پر 700 نیکی ملتی ہے۔ جہاد کے راستے میں ایک قدم چلنے والے کو 700 نیکیاں ملتی ہے، اور 700 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 700 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو میں یہ ثواب حاصل کیوں نہ کروں؟ اسامہ ٹھہر گئے، آپ پیدل چلتے رہے۔ یہ اندر سے دل بنا ہوا تھا، نہ ساری فضائل ہمارے سامنے ہوتے ہیں لیکن نفس و شیطان آ جاتے ہیں، وہاں کیا ہے؟ وہاں کچھ رہتا ہی نہیں، وہ ایسا پردہ پڑ جاتا ہے ان ساری چیزوں پر، نفس کا اور شیطان کا، کہ سب پسے کچھ ڈال دیتا ہے، آدمی اپنی ہی منمانی ہی کرتا ہے۔ لیکن نہیں، تو بارگاہ رسالت سے کیا مل گئی تھی؟ تربیت مل گئی تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ تم امیر ہو لیکن اس وقت امیر اسامہ ہے، یہ قائد، جیش کے قائد بن کر جا رہے ہیں، لہذا ان کو رخصت کرنا اسی طرف ہو۔ جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو یمن روانہ کیا تھا تو حضرت معاذ سوار تھے اور حضور پیدل چل رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ جاؤ تم ایسا 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 سب کرنا، تو شاید بعد میں ہماری ملاقات ہو یا ملاقات نہ ہو، نہیں کوئی ملاقات۔ یہ تربیت تھی میرے بھائیوں۔ جہاد کرنے والے کی کہو، چاہے جہاد اکبر کرنا ہے چاہے جہاد اصغر کرنا ہے، میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اخلاق کو پہلے درست کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اس درجہ یقین تھا اس پر، اور آپ جانتے تھے کہ اگر یہ اخلاق درست نہ ہوئے تو یہ کچھ بھی کریں گے کسی کام کا نہیں، کچھ کریں گے کسی کام کا نہیں، میرے محبت میں سب کچھ کر لیں گے لیکن یہ سب ٹھیک نہیں ہے، دل کی دنیا درست نہیں ہے تو سارے اعمال ان کی برباد ہو جائیں گے۔ جیسی روایت بہت مشہور ہے نا، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک قیامت کے دن 3 آدمیوں کو بلائیں گے، ایک عالم ہوگا، ایک مالدار ہوگا اور ایک مجاہد ہوگا، اور اس سے پوچھیں گے کہ بھائی تجھ کو اتنا مال دیا تھا کیا کیا؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں اپنے دولت کے دہانے کھول دیے اور بالکل پانی کی طرح میں نے اپنے مال کو بہا دیا اور بہت خرچ کیا، کوئی کار خیر نہیں چھوڑا جس میں نے خرچ نہ کیا ہو۔ کہا نہیں، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ تجھ کو لوگ بہت بڑا مالدار کہیں، وہ ہو گیا، اب تیرا یہاں کوئی حصہ نہیں ہے، پکڑو فرشتوں سے کہا اس کو جہنم میں ڈالو۔ ہے نہیں، کیونکہ دل کی دنیا بنی ہوئی نہیں تھی، یعنی اخلاص نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا تو عمل برباد ہو گیا، نہیں ہو گیا۔
اللہ کے رسول نہیں چاہتے تھے کہ صحابہ کرام اتنی مشقت کے بعد ایمان میں رہے اور اب یہ لوگ جائیں گے ان کے اعمال برباد ہو جائیں؟ نہیں، اس لیے اخلاص سے ان کو بھر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاص سے بھر دیا۔ اب کوئی کام جو ان کا خلاف اخلاص نہیں ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگ کے موقع پر حضرت عمر ان کو معزول کر رہے ہیں اور سعد بن ابی وقاص کو ان کی جگہ پر متعین کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، کیا قائد بن کر لینا اور کیا فوجی بن کر لینا دونوں برابر؟ کیسا اخلاص کا ہے؟ یہ کہاں سے ملا میرے بھائی؟ یہ بارگاہ رسالت سے ملا، اخلاص ملا۔ اخلاص کی دولت ایسی عطا کر دی، ایسا اخلاص اندر بھر دیا بالکل کہ کبھی بھی اس کے منافی کچھ نہیں، سب فی سبیل اللہ۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ اخلاص کہ میرا سارا عمل جتنا ہے صلاۃ و نسک اور اس کے علاوہ میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے۔ یہ صحابہ کرام ایک ایک مثال میں پیش کر رہا ہوں، یہ دیکھو اخلاص کسے کہتے ہیں، اخلاص کسے کہتے ہیں، تواضع کسے کہتے ہیں، عاجزی کسے کہتے ہیں، نام نمود ریا شہرت کی شوق کا شوق نہ ہونا اس کو کہتے ہیں۔ اس سے تو عمل برباد ہو جاتا ہے۔ ادھر دوسرے غنی کو بلائیں گے، وہ عالم کو بلائیں گے، قاری کو بلائیں گے، بھائی تو نے کیا کیا؟ تو بارش طرح زندگی بھر میں تو تیرا کلام لوگوں کو پڑھتا پڑھاتا رہا، سکھاتا سمجھاتا رہا، طرح سکھاتا رہا، کہانی جھوٹ کہتا ہے۔ تو اس واسطے کیا تھا کہ لوگ بہت بڑا علامہ کہیں، بہت بڑا قاری کہیں، وہ سب دنیا میں ہو گیا، اب یہاں تیرا کوئی حصہ ہے، اس کو پکڑو لو کسیب کا جہنم میں ڈالو۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت۔ ہم کیا اخلاص والے ہیں، اخلاص کی بات کرتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک ہے بیان محبت اور ایک ہے وجود محبت۔ بیان محبت سے کچھ نہیں ہوتا، وجود محبت چاہیے، اور بیان اخلاص سے کچھ نہیں ہوتا، وجود اخلاص چاہیے۔ یہ وجود اخلاص کے واسطے محنت کرنی پڑتی ہے، اور بیان تو کہیں سے بھی آدمی کر دیتا ہے، ادھر سے ادھر سے دیکھ داکھ کر، کبھی کسی کو اللہ نے زبان دے دی، وہ بیٹھتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے، لگتا ہے کہ زمانے کا غوث قطب یہی ہوتا ہے اسے۔ لیکن دو چیزیں الگ الگ ہے، ایک ہے وجود محبت، وجود اخلاص، اور ایک ہے بیان اخلاص۔ ہم لوگ بیان اخلاص تک ہیں، وجود اخلاص کے واسطے ایسی محنت کرنی پڑے گی جیسا کہ صحابہ کرام مکی زندگی میں محنت کی۔ یہ محنت کرنی پڑے گی۔ کوئی چیز میرے بھائیوں بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہی نہیں، بغیر محنت کی کوئی چیز ملتی نہیں۔ گجراتی میں کہاوت مشہور ہے کہ ماگیا وگر ماں پر نہ پیر سے، یعنی تم مانگو گے نہیں تو ماں بھی کھانا نکال کر نہیں دے گی، اس کو کیا پتا کس کو بھوک لگی ہے۔ جب کہو گی کہ بھوک لگی ہے تب بھی وہ اپنا کام سمجھتا کہ بھائی ٹھہرو ابھی، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، پھر جا کے وہ کھانا نکال کر دے گی۔ اس میں بھی محنت کرنی پڑے، اور کھانا پلیٹ میں آ گیا نا، اب بھی محنت ہے کہ آپ کو لقمہ بنا کر منہ میں ڈالنا پڑے گا، چبانا پڑے گا، اس کو پیٹ میں اتارنا پڑے گا، تب جا کے تمہاری بھوک رفع ہو۔ تم چاہو کھانا پیٹ ایسے ہی بھر جائے کہ کھانا سامنے رکھ دیا، اب کھانا سے کہ تو آؤ، ارے کھانا کہیں کوٹ کے تمہارے منہ میں تھوڑے جائے گا، محنت کرنا پڑے گا۔ تو جب کھانا کھانے میں محنت کرنی پڑتی ہے، جو اتنی مرغوب چیز ہے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تو بھائی یہ اخلاق جو ہے وہ اتنی مشکل چیز ہے۔ مشکلوں سے آدمی مخلص بنتا ہے، مشکلوں سے آدمی کی دل دماغ سے کبر، نام نمود و ریا، یہ شہرت کا جو جذبہ ہے نا وہ ختم ہوتا ہے، مشکل سے ختم ہوتا ہے، وہ رہ ہی جاتا ہے، اور رہ گیا تو جاؤ سب برباد ہو گئے۔
سادہ لوگ اچھے، جن کو کچھ پرواہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ تو اچھے، لیکن جن کو کچھ ہے، کچھ سیکھا ہے، کچھ سمجھا ہے اور کچھ کرنے کا جذبہ ہے، کوئی خدمت انجام دے رہے ہیں، رفاع عام کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اب دیکھنا ہے کہ کتنا پانی میں ہے، یعنی اخلاص کا پانی اپنا اپنا پڑے گا، تھرمامیٹر لگانا پڑے گا کہ اخلاص 100% ہے، 50% ہے، کتنا فیصد یا نہیں ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ اور وہ شے کے وقت جو ہوگا نہیں ہوگا وہی تمہارا امتحان کر لے گا۔ جب اس کے سامنے اپنے حالات پیش کرو گے تو وہ فیصلہ کر دے گا کہ اخلاص تھا یا اخلاص نہیں تھا، تم خطا پر ہو یا نہیں ہو، وہ فیصلہ کرے گا۔ میں تو اپنے آپ کو مخلص سے سمجھوں گا، ہر ایک اپنے آپ کو، کوئی اپنے آپ کو ریاکار نہیں کہے گا، کوئی اپنے آپ کو متکبر نہیں کہے گا، کوئی کہے گا تو غصہ ہو جائے گا، اچھا متکبر میں ریاکار ہوں، جو ہوگا وہ ہوگا، ہے نہیں، کسی کو کہہ کر تو دیکھو، جیسے وہ نیچے خط ملتے ہیں نا، خاکسار خاک پائے بزرگاں، تو اس میں ہمارے سلف یہ کہتے ہیں کہ ذرا اس کو کہہ کر دیکھو، پھر پتہ چلے گا کہ واقعی خاکسار ہے یا نہیں۔ ہاں ایسے لکھنا یہ ہے ظہور یعنی بیان، اور وہ ہے وجود۔ بیان تو آسان ہے اور وجود بہت مشکل ہے۔ حضرت مولانا منیر احمد صاحب دام برکاتہ العالیہ نے ابو علی سینا کا قصہ کئی مرتبہ سنا ہے کہ ابو علی سینا جو تھا بہت بڑا ماہر تھا اور طبیب تھا اور پتہ نہیں کیا کیا تھا، علامہ تھا۔ وہ اپنے وقت کے شیخ نجم الدین کبریٰ کے یہاں پہنچا۔ جب وہ وہاں گیا تو شیخ سے ملا، جو کچھ کیا ہوگا، واپس آیا۔ اس نے پوچھا کہ شیخ نے میرے بارے میں کیا کہا؟ تو بتلایا کہ شیخ تمہارے بارے میں کہہ رہے تھے ابو علی اخلاق نہ دارت، ابو علی اخلاق نہ دارت، یعنی اس میں وجود اخلاق نہیں، یہ معنی ہے، یہ مراد ہے۔ تو اس نے اخلاقیات پر بہت بڑی کتاب لکھی اور شیخ کی خدمت میں پیش کی۔ اچھا شیخ کیوں کہتے ہیں؟ تو کتاب لکھ کر بھیج دی۔ شیخ نے کہا کہ من گفتہ بودم کی اخلاق نمی داند، من گفتہ بودم کی اخلاق نمی دارد۔ میں نے کہا تھا کہ اخلاق جانتا نہیں، جانتا تو ہے، اس کا علامہ تو ہے، لیکن اس کے اندر یہ اخلاق اترے ہوئے نہیں، وجود اخلاق نہیں ہے، یعنی بیان اخلاق تو ہے، اتنی کتاب لکھ ڈالی، لیکن وجود اخلاق نہیں ہے۔ وہ گیا ہوگا ایسے ہی اپنے آپ کو علامہ سمجھ کر کچھ اس طرح کی نشش اختیار کی ہوگی، اپنا امتیاز چاہا ہوگا، کچھ کیا ہوگا، یا شیخ کو ایسے ہی کشف بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے کہ ان کے دروازے سے کافی داخل ہوتا اور حسین دری میں بیٹھے ہوتے اپنی، تو اس آدمی کے وہاں سے یہاں تک آنے میں ان پر اس کے پورے اخلاق منکشف ہو جاتے تھے۔ اس زمانے میں ایسے لوگ گزرے، ہمارے سلسلے کے لوگ، ہاں ایسے لوگ گزرے، اور ایسے لوگوں نے ایسی محنت کی ہے۔ کسی کو اللہ دے دے اپنی طرف سے وہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے، تو اس کو ویسے ہی آسمان سے نازل ہو گیا، مل گیا اس کو، ورنہ یہ تو محنت ہی سے ملتا ہے، اور اس راستے میں محنت ہی کرنی پڑتی ہے۔ صوفیہ کرام کے یہاں حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہی پڑھتے رہیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ اخلاق کو درست کرنے کے لیے کتنی محنت کراتے تھے، کتنی محنت کراتے تھے۔ فرماتے تھے ولی بننا ہو تو کہیں چلے جاؤ، اور انسان بننا ہو تو میرے پاس آؤ۔ کا انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے جان چاہے ہاتھ زبان سے کسی کو اذیت نہ ہو، یہ ہے انسانیت۔ اور آپ کے ہاتھ زبان سے کسی کو اذیت کب ہوگا؟ جبکہ آپ کے اخلاق درست ہوں گے۔
بھائی کبر رہا، غرور رہا، حسد رہا، بغض رہا، عناد رہا اور سب کچھ رہا، تو آپ دوسرے کو اذیت پہنچائیں گے نہیں پہنچائیں گے؟ ہاتھ سے، زبان سے اور کسی طرح، یعنی قسم قسم کے جو ہے آپ ہیلے تلاش کریں گے اس کو اذیت پہنچانے کی۔ آپ فرماتے تھے کہ انسان بننا ہو تو میرے پاس آؤ، اور انسان بننا کہتے، انسان اسے کہتے ہیں کہ جس کے قول سے، جس کے فعل سے، جس کے عمل سے کسی کو اذیت نہ ہو۔ اور وہ تو حدیث پاک ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اور ایک روایت ہے المسلم من سلم الناس من ویدہ، من لسانہ ویدہ، کہ جو مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، حتیٰ کہ جانور کو بھی نہ ہو، جانور کو بھی نہ ہو۔ یہ تو دین کیسا ہے؟ پورا رحمت کا دین ہے۔ اللہ جو ہے الرحمن الرحیم ارحم الراحمین، اور نبی رحمت للعالمین رؤوف الرحیم۔ تو پھر دین بھی کیسا؟ رحمت ہی رحمت، ہر چیز کے لیے رحمت ہے۔ رحمت اللہ نے ایک مرتبہ کا قصہ لکھا آپ کے ملحوظات میں کہ میں آیا خانقاہ میں گھر سے اور بیٹھا، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مضمون ہی نہیں آ رہا ہے، زبان بند، بالکل زبان بند، ایک دم سے بند۔ کہا یہ کیا بات ہے؟ پھر آپ نے سوچا کہ کوئی بات ضرور ہے، پھر آپ کو ایک بات یاد آ گئی، آپ گھر گئے اور گھر جا کر جو مرغیاں پالتے ہیں اس کا ڈبہ کھولنے کا رہ گیا تھا، اس کو کھولا، ان کو مرغیوں کو دانا پانی دیا اور آ گئے تو مضامین کی آمد شروع ہو گئی۔ کیا مطلب؟ یعنی جانوروں کو بھی تکلیف نہیں دینا ہے، جن کی کفارت تم نے لی اپنے ذمہ، تمہارا بیل ہے، تمہاری بھینس ہے، تمہاری مرغی ہے، تمہارا جو کچھ گھوڑا ہے، گھوڑی ہے، جو کچھ ہے، کسی کو آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی تو اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی مسئلہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ تو اتنی ساری تہذیب اخلاق کے لیے عزیز دوستو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی فرمائی ہے، اور اسی کی ضرورت مجھے آپ کو ہے۔ اب یہ بچہ کچھ نظم پڑھ رہا تھا کہ تم سے کوئی گناہ ہوا ہے غفلت سے، تو یاد رکھو اللہ کی نعمتیں تم پر مسلادھار برس رہی ہے، اس کا استحضار رکھو۔ بات صحیح ہے، لیکن اس وقت جو عالم ہے میرے بھائیوں، خواص ہو یا عوام ہو، سب پر غفلت ہی غفلت ہے، غفلت۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے نہ اللہ ہے، نعوذ باللہ، نہ شریعت ہے، نہ موت ہے، نہ آخرت ہے، بس جو کچھ ہے وہ یہی ہے بس۔ انسان سارے کے سارے محدود ہو کر رہ گئے ہیں اس دنیا کی زندگی میں کہ جو کچھ ہے یہی ہے۔ اگر تھوڑا تصور آخرت کا ہو جائے، تھوڑا تصور موت کا ہو جائے، موت خادم اللذات جس کو کہا گیا ہے، تو ساری لذتیں ختم ہو جائے۔ موت کا تھوڑا تصور ہو، جب اللہ کے نبی اس کو خادم اللذات کہتے ہیں اور فرماتے ہیں خادم اللذات الموت، تم لوگ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کرتے رہو۔ کیوں؟ تاکہ لذتوں میں جو پڑے ہوئے ہیں جس سے غفلت ہو جاتی ہے، یہ غفلت دور ہو جائے اور پتہ چلے کہ یہ تو تھوڑے دن کی، 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے۔ آنکھیں بند ہوئی نہیں کہ سب ایک طرف سے ہو جائے گا، اولاد بانٹ کھائے گی اور تمہارے پاس صرف تمہارا عمل ہی رہ جائے گا، تمہارے ساتھ تمہارا عمل رہ جائے گا اور کچھ نہیں رہے گا۔ یہ تھوڑا تصور میرے بھائیوں ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذکروا خادم اللذات۔ اخلاقیات کی تعریف ہر جگہ پر اخلاقیات کی تعریف ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، ابھی بچہ پڑھ رہا تھا، واللہ عندہ اجر عظیم۔ دیکھیے اس لیے کہ اولاد کی محبت میں اور مال کی محبت میں پڑھ کے آدمی پر غفلت چھا جاتی ہے۔
پھر حلال حرام کی تمیز نہیں، اولاد کو تربیت کرنے کی کوئی تمیز نہیں، جیسے کہو ٹھیک ہے، جیسے کہو ٹھیک ہے، اور ایک دم سے چل پڑتا ہے کہ تو لڑکا ہے، یہ ہماری لڑکی ہے، تھوڑا سا ہوا تو کیا ہوا، نہیں کچھ نہیں میرے بھائیوں، تھوڑا تصور اگر آدمی کو ہو جائے، اس کا یقین ہو جائے کہ واقعی اولاد اور اموال آدمی کو فتنہ میں مبتلا کر سکتے ہیں، تو پھر اموال کماتے وقت بھی خیال رکھیے گا کہ کہیں یہ کمانا میرے واسطے فتنہ تو نہیں بن رہا ہے، اور کمانے کے بعد بھی خیال رکھیے گا کہ میں اس کو خرچ کر رہا ہوں تو کہیں یہ تو نہیں خرچ کرنا فتنہ بن جائے۔ اسی طرح اولاد کا مسئلہ ہے۔ بہرحال میرے بھائیو عزیز دوستو، ہمارا جمع ہونا تو اسی فکر کو پیدا کرنے کے لیے ہے کہ ہم تھوڑا فکر ہر چیز کا تو کر رہے ہیں، دکان کا فکر ہے، مکان کا فکر ہے، زمین کا فکر ہے، کھیتی باڑی کا فکر ہے، اور دوسرے پلان جو ہمارے تحت چلتے ہیں، کوئی مسجد بنا رہا ہے، کوئی مدرسہ بنا رہا ہے، تو اس کا فکر ہے، 24 گھنٹہ اس میں آدمی لگا رہا ہے، لیکن یہ فکر ہے، اس کو بھی آپ نہیں کہیں گے کہ یہ بیان فکر ہے، وجودی فکر نہیں ہے۔ بیان اور ہے اور وجود اور ہے، اور بیان کے بعد صرف بیان، ابھی ہم سب بیان میں لگ رہے ہیں، بیان کرتے ہیں، آخرت کا تصور کرتے ہیں، ارے مرنا ہے، دیکھو فلاں انتقال ہو گیا، بڑی بڑتناک موت ہے، فلاں ہے، صرف بیان ہے، لیکن وجود اس کا دل میں پیدا ہو جائے اور فکر پیدا ہو جائے آدمی کو کہ واقعاً مجھے مرنا ہے اور مجھے اس کی تیاری کرنا ہے، تو آدمی کیا ہوگا، اس کی تیاری میں لگ جائے گا، غفلت کا پردہ چاک ہو جائے گا، دل جو ہے صاف ہو جائے گا، اور اس کی فکر میں آدمی کچھ پڑھنے لگے گا۔ یہ آیت کریمہ جو بھی تلاوت کی، حضرت مولانا نے بھی تلاوت کی تھی ابھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین والی آیت تلاوت کی۔ اس میں اللہ کا یہ چاہتے ہیں، مجھ سے آپ سے تقوی چاہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب فوج دستہ روانہ کرتے تقوی کی وصیت کرتے ہیں۔ ابوبکر صدیق نے جیش اسامہ کو 10 نصیحتیں کی، 10 نصیحتوں کا تذکرہ۔ یہ دنیا کے جو لوگ ہیں اس وقت کے بڑے طاقتور اپنے آپ کو کہتے ہیں اور حملے پر حملے دوسروں پر کرتے جا رہے ہیں، وہ سوچیں اگر یہ 10 شرطیں ان کے سامنے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کی نوبت ہی نہ آئے، نوبت ہی نہ آئے۔ دل ان کے اگر ٹھیک ہو جائے تو جنگ کی نوبت ہی نہ آئے۔ دل میں سے صرف حب مال اور حب جاہ ختم ہو جائے تو جنگ کی نوبت ہی نہ آئے۔ اللہ بہت دور کی بات کہتے ہیں، یہ فساد دنیا کو ختم کرنے کی بات کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز نہ رہے تو دنیا میں فساد کا ہے۔ بڑی حب مال میں جنگیں ہو رہی نہیں ہو رہی ہیں کہ فلاں ملک کے پاس پیٹرول ہے تو لاؤ اس پر قبضہ کرو، اب کسی طرح ظلم و زیادتی کے تحت حاصل کرنے کی کوشش کرو، یہ حب مال ہے۔ حب جاہ ہے کہ وزیر اعظم میں بن جاؤں، فلاں بن جاؤں، کتنا پیسہ لاکھوں لاکھ روپیہ لوگ خرچ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اگر نوبت آ گئی اس کو قتل کرنے کی، قتل تک کی سازش کر دیتے ہیں تاکہ خود اس عہدے کو حاصل کر لے۔ یہ حب مال ہے، یہ حب جاہ ہے، اور یہ کبر کا شعبہ ہے، فخر کا شعبہ ہے۔ اگر یہ ختم ہو گیا تو دنیا سے سارا فساد ختم ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر دنیا سے فساد ختم کرنا ہے تو ان سارے سربراہان مملکت کو کسی خانقاہ میں پہنچا دیں، 2-4 مہینے گزارے اخلاص کے ساتھ تو انشاءاللہ دنیا میں امن و امن قائم ہو جائے گا۔ یہ مذاکرہ سے امن و امن تھوڑے قائم ہوتا ہے، اس سے دل بننے سے امن و امن قائم ہوتا ہے۔ دل امن پسند ہو بس امن قائم ہو گیا، لیکن وہ بنائے گا کون؟ بنائے گا کون؟ بنائیں گے یہ لوگ جو بن گئے ہیں، بنائیں گے وہ لوگ جو بن گئے ہیں۔ اب کتنی آسان بات ہے
میرے بھائیو عزیز دوستو، ابن قیم رحمہ اللہ لکھا ہے کہ تم یہ سوچو کہ اس فن کی کتابیں پڑھ کے ہم اس فن کو حاصل کر لیں گے، یہ خیال تو مہارت ہو کسی بھی فن کی کتاب، اور سب فنون کی کتابیں دنیا میں چھپی ہوئی تیار ہے۔ اس سے کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، اس کا کورس ہے نہیں ہے، کورس کی کتابیں ہے نہیں ہے۔ کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو کورس کی کتابیں ہیں، اور کوئی جو کچھ بننا چاہتا ہو اس چھوٹا کورس، جیسے ITI کے چھوٹے چھوٹے کورس ہوتے ہی نہیں، وائرمین بننا چاہتا ہے، کچھ پلمبر بننا چاہتا ہے، یا یہ AC کی کاریگر بننا چاہتے ہیں، یہ ہے نہیں، سال 2 سال کے کورس ہے نہیں ہے۔ اگر کوئی کتاب ہی لے کر یہ سمجھے کہ اس کو کا مطالعہ کر کے اس فن کا آدمی بن جاؤ، بن سکتا ہے نہیں، کوئی بھی نہیں کہے گا بن جائے گا، اور سب کہیں گے جاؤ تم بڑا کالج میں جاؤ، بڑا اسکول میں جاؤ، داخلہ لو، اتنا پیسہ خرچ کرو اور اتنا وقت خرچ کرو، تب جا کے وہ پلمبر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، اور جو کچھ ڈاکٹر بنتا ہے، جو کچھ بننا چاہے بنتا ہے۔ معلوم ہوا کہ صرف کتابوں سے آدمی سمجھ لے کہ میں فن کو حاصل کر لوں گا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ چائے بنانا بھی نہیں آ سکتا ہے، کھچڑی بنانا بھی نہیں آ سکتا ہے، کڑھی بنانا بھی نہیں آ سکتا ہے، جب تک کہ سیکھے گا نہیں، ہے نہیں ہے۔ ہمارے ماسٹر صاحب تھے، وہ جماعت میں گئے اور وہ سوجی بنانے کی ذمہ داری ان کی تھی، صبح میں ناشتے کی، تو انہوں نے سوجی کو تھوڑا پکایا گھی میں اور پھر پانی ڈال دیا، تو سوجی پھول کر اوپر آ گئی، وہ خوش ہو کے بھاگے، فلاں صاحب چلو چلو دیکھو بہت برکت ہو گئی، بہت برکت ہو گئی، وہ اتنی سوجی تھی اتنی ہو گئی، تو اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس طرح سوجی بنتی ہے، تو وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے میرے بھائی، ورنہ تو غلط فہمی ہو جاتی ہے ایسے۔ تو ہر چیز سیکھنی پڑتی ہے، کیا اخلاق کو سیکھنا نہیں پڑے گا، عاجزی، ایمان، نماز، تواضع، اور جو ہے عفو درگزر کرنا، معافی تلافی کرنا، غصہ کو رفع کرنا، یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہے نہیں ہے، اور یہ بھی کافی تجربے کے بعد اور کافی آدمی کے پیسنے کے بعد جو ہے، رنگ لاتے ہی نا پتھر پہ پیس جانے کے بعد، اور سرخ ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، تو ٹھوکر کھانی پڑتی ہے اور پیسنا پڑتا ہے، کسی کی تربیت میں آدمی کو رہنا پڑتا ہے۔ میں نہیں کہتا، ساری دنیا کہتی ہے، ڈرائیور بنتا ہے نہیں بنتا ایک آدمی، تو وہ اصل ڈرائیور پہلے کنڈکٹر ہوتا ہے، وہ کتنی خدمت کرنی پڑتی ہے ڈرائیور کی، آپ جانتے ہیں کتنی خدمت کرنی پڑتی ہے، تو جا کے وہ ڈرائیور بنتا ہے، اس کو ڈرائیور بنتا ہے۔ اب کبھی کوئی سرٹیفکیٹ دے دیا، پیسہ دے کر لائسنس لے لیا، تو کیا ایکسیڈنٹ کرے گا نہیں کرے گا، تو ایکسیڈنٹ کرے گا، اس لائسنس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو ایسے میرے بھائیوں، ہر چیز جو ہے وہ سیکھنے کی ہے، اور سیکھنے کے بعد ہی آدمی اس کا قدر ماہر ہوتا ہے، جب اس میں تجربہ کرتا ہے، تجربہ کرتا ہے۔ اللہ پاک خود فرمایا ہے الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اب سوال تھا اللہ پاک سے پوچھنے والے تعالیٰ کیسے تقوی اختیار کریں گے، کہا میں نے کہہ تو دیا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، تو سچے ہیں وہ متقی ہیں، اور ان کی صحبت اختیار کرو گے تو ان کی صحبت میں رہ کر، ان کی باتیں سن کر، اور ان کی کچھ قد و کاوش کے بعد تم کو تقوی آ جائے گا۔ یہ تقوی ہے، تو اللہ پاک خود بھی کیا یہاں مطلوب ہے، معیت یعنی صحبت مطلوب ہے، اس کے بغیر صحابی حضور کی صحبت سے صحابی ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں، تو ایسے ہر شخص جو ہے اس کے برابر، جو آپ کا بڑا ہے اس کے برابر بن جائے گا جب کہ اس کی صحبت اختیار کرے گا اور اس کی کڑوی کثیری سنے گا، مار بگاؤ پر صبر کرے گا، تو پھر انشاءاللہ تعالی بہت امید ہے کہ ایسا آدمی بن جائے گا۔ ایک چیلا تھا، ہندو کا قصہ لگتا ہے، وہ اپنے گرو کی تلاش میں نکلا، بہت تلاش کرتے کرتے ایک خانقاہ میں پہنچا، اور اس کو وہ گرو پسند آ گئے، کہا میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، ان کے یہاں بھی بیعت چلتی ہے،
اور کہا کہ اب مجھ کو خانقاہ کی کوئی خدمت دے دیجیے، کوئی خدمت دے دیجیے۔ اس نے کہا کہ بھائی اتنے لوگ ہیں کہ سب خدمت لے چکے ہیں، اب کوئی خدمت تو میرے پاس ہے نہیں۔ کہا کہ آپ سوچیے کوئی خدمت دیجیے۔ کہا کہ اچھا اس بچے کو لے جاؤ اور وہاں باورچی خانے میں جو گوداؤن ہے آٹے کا، گیہوں جو جواری ہے وہاں اس کو پیسنے کی چکی رکھی ہوئی ہے، اسے کہو کہ تم آٹا پیستے رہو۔ اب وہ مخلص تھا، وہ لگ گئے۔ دیکھو ایسے آتا ہے، اب آٹا پیس رہا ہے، اس کو کچھ خبر ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب ہم لوگ خانقاہوں میں بھی جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ تو اپنا نام چاہتے ہیں کہ حضرت نے ہمارا نام تو لیا، حضرت سے ہمارا خود تو اتنا ہوا نہیں۔ ارے بھائی اس کو تم کیا کرو گے؟ کیونکہ دل میں جو دولت ہے نا وہ لینا ہے، سر اس کو لینا ہے، ہاں اس کو لینا ہے۔ اب تم جو لوگ آ رہے ہیں، کون آ رہا ہے؟ فلاں آ رہے، فلاں صاحب بڑے آ گئے، کل آؤ ایڈریس دو، تمہارا فون نمبر دو۔ کیا فائدہ اس سے؟ کیا فائدہ؟ اب تم نے 1000 آدمیوں کا فون نمبر جمع کر لیا تو تمہیں کیا ملا؟ اس شخصیت کیا جو تم گئے ہو اس کے پاس سے تم نے کیا حاصل کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اب ہمارے لوگ اس میں رہ جاتے ہیں، بزرگوں کی ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، خرچہ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس دولت کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے جس کو لیے پھر رہے۔ ایسے تھوڑی مل جاتی ہے، ان کی بات پر عمل کرنا پڑے گا۔ وہ کہہ دیا کہ اتنا تسبیح، ایسے گناہوں سے بچو اور ایسے ہو کر رہو، فلاں رہو، یہ کرو وہ کرو۔ اب اس میں سے کچھ کرنا دھرنا تو ہے نہیں۔ اب گئے مہینہ بھر رہ پڑے خوب اور خوب خدمت کی، اور حضرت پہچان بھی گئے تو حضرت تو میرے گھر والوں کے نام بھی جانتے ہیں، سب کا نام لے لے کر خبر پوچھتے ہیں۔ تو کیا ہو گیا اس سے بھائی؟ تجھ کو کچھ ملا تو نہیں، تو نے محنت کیا تھی، تو نے ان سے اس دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کہاں کی جو تجھ کو ملے گا؟ کوشش تو کرنا ہے اس کی کہ ان کے پاس دولت ہے اس کو ہم حاصل کریں، اور وہ ملے گی اما شما کے تعلقات سے نہیں ملے گی، ان کو یکسوئی کے ساتھ ان کی باتوں پر عمل کرنے سے ملے گی۔ شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باب میں لکھا ہے 20 سال حضرت تھانوی کی خدمت کرے۔ اب ایسا کون ہے کوئی بتلاؤ؟ 7 2 سال 10 سال نہیں، 20 سال ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں خانقاہ پہنچا، حضرت کی مجلس ختم ہوئی کہ بس جنگل میں نکل جاتا، تنہائی میں اپنا کرتا رہتا ہے۔ مجھے کچھ پتا نہیں کہ خانقاہ میں کون آیا اور کون گیا، مجھے 20 سال تک اس کا علم ہی نہیں میں نے حاصل کیا کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ بس میں آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، اور میرے شیخ سے ان کی دولت کو میں حاصل کر رہا ہوں، بس اس کے سوا میرا کوئی مطلب نہیں۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، اور تب جا کے اتنے بڑے وہ بن گئے، اور تب جا کے انہوں نے دولت اپنے واسطے حاصل کر لی جس کی ہر خاص و عام کو ضرورت ہے۔ یہ صرف مولوی صاحب ہی کا مسئلہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب میں حسد نہ ہو، ارے بھائی عام پبلک میں بھی حسد نہ ہو۔ ضرور ظاہر الاسم و باطن، الحبا فرماتے ہیں کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ اب اس میں ضرور میں کیا ہے، خطاب صرف مولانا لوگوں کو نہیں، ساری امت کو خطاب ہے کہ تم ظاہری گناہ بھی نہ کرو اور باطنی گناہ بھی نہ کرو۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب یہ تھوڑے کہ مولوی صاحب کا حسد ان کی نیکیوں کو کھا جائے گا، نہیں، جو بھی حسد کرے گا اس کا حسد اس کی نیکیوں کو کھا جائے گا، ایسے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو حسد سے پاک ہونا صرف میرا آپ کا فریضہ تھوڑا ہی ہے، پوری امت کا فریضہ ہے، خواص عوام سب کا فریضہ ہے۔ اسی طرح دوسرے جتنے گناہ ہیں میرے بھائی، کبر و غرور ہے، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر کبر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب بتلاؤ، تو اس میں کوئی مولانا کی بات تھوڑی ہے، جو بھی ہوگا چاہے خاص ہو چاہے عام ہو، اس کے دل میں کبر ہوا رائے کے دانے کے برابر تو وہ جنت کا مستحق نہیں ہے۔ تو اب کبر سے دل کو صاف کرنا ضروری ہوا نہیں ہوا؟ یہ سب یہ ظاہری اور باطنی، ظاہری گناہ جیسے نماز چھوڑنا اور دوسرے جتنے جوا کھیلنا، زنا کرنا،
اور دوسرے جتنے گناہ ہیں سب کے سب، چوری کرنا، ڈاکہ زنی کرنا، غیبت کرنا، یہ ظاہری گناہ ہے۔ اور باطنی گناہ جس کا تعلق دل سے ہے، جس کو رذائل کہتے ہیں، حسد کی عداوت اور حسد کینہ بغض عداوت، یہ سارے گناہ باطنی گناہ ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دونوں گناہ کو چھوڑ دو، یہ بھی کبائر ہیں، یہ بھی کبائر ہیں، دونوں کو چھوڑ دو۔ اب دونوں کو چھوڑنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں، ظاہر کا چھوڑنا تو کچھ آسان بھی ہو جائے گا، لیکن اندر کا چھوڑنا جو ہے نا، جس میں نفس لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، ہر وقت یہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو ختم کرنا، اس کے واسطے محنت کرنا پڑے گی۔ ہم لوگ بات یہی کہتے ہیں میرے بھائیوں، ادھر ادھر کی بات تو کرتے نہیں آتا ہے، جب بیٹھتے ہیں یہی بات ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے۔ کیوں کہتا ہے؟ اس واسطے کہتا ہے کہ بغیر سچوں کی صحبت اختیار کیے ہوئے تم متقی بن جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو جس فن کا ماہر، اس سے اس فن کو سیکھنا ہے، بس یہ ہے، اس سے سیکھنا ہے۔ اب جو ان رذائل فضائل کے ماہر ہو گئے ہیں اور انہوں نے کچھ اپنی اصلاح و تربیت کر لی ہے، ایسے لوگوں سے مل کر، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر کے، ایسے لوگوں کے یہاں وقتاً فوقتاً حاضر ہونے سے یہ چیز حاصل ہوگی آدمی کو، جو آپ کو روک ٹوک کرتا ہے۔ وہ آپ کا صحیح معنی میں دوست ہے، صحیح معنی میں خیر خواہ ہے، جو آپ سے کہہ دے کہ بھائی مولانا صاحب یہ بات غلط ہو رہی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ کا خیر خواہ ہے، تاکہ آپ کا دل مثل آئینے کے ہو جائے۔ اب وہ اللہ کی قیام گاہ بن سکتا ہے۔ اللہ کو دل میں لانا ہو، جیسے کسی معزز مہمان کو لانا ہو تو اس کے واسطے پہلے سے گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، پلنگ پر سے چادر بدلتے ہیں نہیں بدلتے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک کر لیتے ہیں۔ تو جب معمولی انسان کو لانے کے لیے گھر کو اپنے صاف ستھرا کر لیتے ہو، تو اللہ کی ذات کو اپنے قلب میں لانا ہے، تو کیا قلب کو صاف ستھرا نہیں کرنا پڑے گا؟ ضرور کرنا پڑے گا میرے بھائی۔ شاید میں نے بہت زیادہ بات کر لی، یا جتنی کر لی چھوٹی تھوڑی موڑی، لیکن بات تو یہی ہے میرے بھائی، اپنا عمل محفوظ کرنا ہے تو ان ساری باتوں پر عمل کرنا پڑے گا، ورنہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ سو تین بنی اسرائیل کا قصہ ہے، وہ غار میں پھنس گئے تھے، تو ان کے عمل کے اخلاص کی برکت سے چٹان ہٹ گئی، چٹان ہٹ گئی نہیں ہٹ گئی۔ ہاں، تو ایسے ہمارے عمل کی برکت سے بہت سے کام ہمارے دنیا کے بھی نکل جاتے ہیں۔ وہ دنیا کا کام نکل گئے اخلاص کی برکت سے، اخلاص والے عمل نے چٹان کو ہٹا دیا۔ ایسے ہمارے راستے میں چٹانیں آ گئی اور اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ چٹانیں چکنا چور ہو جائے گی، سب ادھر ادھر ہو جائیں گی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اپنی دل کی صفائی کا فکر کرنے کی ہم کو تھوڑی بیداری نصیب کرے۔ اللہ ہماری غفلتوں کو دور کرے، کئی سنی باتوں کو میرے اپنے لیے بھی اور آپ بھائیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مفید بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ کچھ کہنا ہے مولانا سے؟ اللہ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء سیدنا و حبیبنا مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا وللمشائخنا ولأحبابنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل إثم والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، ہماری سیئات سے تربیت کرنا. مولا کریم جو اس مبارک جگہ، مبارک رات، مبارک مجلس میں جو تیری کتاب و سنت کی باتیں عرض کی ہیں، یا اللہ اس کو تو قبول فرما. یا اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما، ہمارے قلوب کو مثل آئینہ صاف فرما. یا اللہ اس کو صاف کرنے کا فکر ہم کو عطا فرما، تیقظ و بیداری عطا فرما، اس کی ضرورت کا ہم کو احساس عطا فرما. یا اللہ حاضرین کی جائز مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالت کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ قرضداروں کے قرضوں سے رہائی نصیب فرما. یا اللہ تو جس پریشانی مبتلا ہو سب کو یا اللہ عافیت نصیب فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ان کے روزگار میں برکت عطا فرما. ہماری کھیتی باڑیوں میں برکت عطا فرما، آل و اولاد و اموال میں برکت عطا فرما. یا اللہ پوری امت کے ہاتھ پر رحم فرما، امت کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اور یا اللہ سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے، پوری امت کے ایمان کی اور ہم سب کے ایمان کی تو حفاظت فرما. تیری مرضیات پر کرنا آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما. اپنی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی معرفت و محبت نصیب فرما، معرفت و محبت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرما، عفو و درگزر کا معاملہ فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اور اپنے اپنے وقت پر ہم سب کو پوری امت کو خاتمہ بالخیر کی دولت سے مالا مال فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا وحبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.